ہاں جی بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آواز آ رہی میری؟ ہاں جی بوائز، آواز آ رہی؟ ہاں جی میڈم، آواز آ رہی میری؟ ہاں جی بچوں، سب لوگ گروپ میں میسج کرو، جلدی سے آن لائن ہو جاؤ، پھر میں لیکچر اسٹارٹ کروں. ٹھیک ہے مبین، سب کو گروپ میں میسج کرو جلدی سے. ٹھیک ہے، چلو اتنی دیر سب لوگ آن لائن ہوتے ہیں، پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
ہاں جی ندرت، آپ غلطی سے کیسے آن لائن ہو گئی ہیں؟ میں بولی نہیں، آواز کیسے آئے گی؟ اچھا، لا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لا کیا ہے؟ لا کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، پڑھایا تھا، کیا ہے بتاؤ؟ لا کیا ہے؟ وٹ از لا؟ کیا ہے لا؟ ہاں جی، لا کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ لا کیا ہے؟ تو پھر میں کب سے پوچھ رہی ہوں تو اب آپ لوگ بتا نہیں رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ یا کمیونٹی؟ کمیونٹی کا کوئی آتھورائزڈ پرسن بناتا ہے، ٹھیک ہے جویریہ؟ اور اور سیٹ آف پرنسپلز اینڈ ریگولیشن اسٹیبلشڈ ان اے کمیونٹی، ٹھیک ہے رضا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو کہ سوسائٹی میں رولز کو فالو کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی لوگ بھی بتاؤ۔ سیٹ آف رولز انفورسڈ بائی اتھارٹیز، ٹھیک ہے، گڈ۔ اور رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اور چلو ٹھیک ہے، سب لوگ ٹھیک بتا رہے۔ رولز ریگولیشن میڈ فار کمیونٹی، میڈ فار کمیونٹی پیپل ہوگا، میڈ بائی کمیونٹی اتھارٹیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا کیا ہے؟ لا بھی ڈیفائنڈ، لا میں بی ڈیفائنڈ ایز the principles and regulation established in a community by some authority and applicable to its people.
ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا. میں نے 2 ٹائپس بتائی تھی، کرمنل لاء بتایا تھا اور سول لاء بتایا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا سول لاء کیا تھا. سول لاء کو جو ہے وہ ٹارٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سول لاء کیا ہے؟ ٹارٹ ہے. ٹارٹ کیا ہے؟ سول رانگ یا انجری کہا جاتا ہے، جس کے بدلے میں جب ہم یہ غلطی کر بیٹھے تو اس کے بدلے میں ہمیں منی کی کنڈیشن میں جو ہے وہ ہمیں اس کا ڈیمیج پے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے اور ان انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انٹینشنل ہم نے جو ہے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہم نے انٹینشنل ہم نے ٹارٹ کیا کیا پڑھے تھے؟ بتاؤ ذرا مجھے اب جلدی سے. کیا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سب ایک ایک بتاؤ. ہم نے انٹینشنل ٹارٹ کیا کیا پڑھے تھے؟ لیسن آف رولز ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ٹارٹ کیا کیا پڑھے تھے؟ ٹارٹ ہم نے پڑھا تھا جو انٹینشنل ہے وہ ہم نے اسالٹ پڑھا تھا، بیٹری پڑھا تھا، فالس امپریزنمنٹ پڑھا تھا اور فراڈ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اسالٹ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اسالٹ یہ تھا کہ آپ کسی کو انٹینشنلی تھریٹ کرتے ہو کہ بھائی میں تجھے نا نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن آپ اس کے لیے ڈائریکٹلی کوئی افینسو کانٹیکٹ نہیں کر رہے لیکن اس کو دھمکی لگا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اسالٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ کسی کو دھمکی دیتے ہو کہ میں تجھے انجیکشن لگا دوں گا. ٹھیک ہے، بیٹری کیا ہے کہ بیٹری جو ہے بیٹری میں آپ انٹینشنلی کسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو بغیر اس کی مرضی کے، بغیر کنسنٹ کے، اور یہ کانٹیکٹ ہارمفل ہو سکتا ہے پیشنٹ کے لیے اور انجری کروا سکتا ہے اور یہ اوفینسو ہوتا ہے پیشنٹ کی ڈگنیٹی کے لیے. فار ایگزامپل کسی کو انجیکشن دیا وداؤٹ پیشنٹ کنسنٹ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فالس امپریزنمنٹ کیا ہے؟ یہ میکنگ اے پرسن اسٹے ان پیس اگینسٹ ہز وشز از فالس امپریزنمنٹ. کہ اگر کسی کوئی نہیں چاہتا تو کوئی بندہ زبردستی کسی کو اگر جو ہے وہ اس میں رکھتا ہے، قید میں رکھتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہے سریام کی ٹیم جاتی ہے اور جن لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، آدمیوں کو قید کیا ہوتا ہے گھروں میں اور چوری کیا ہوتا ہے یا جھوٹ بول کے یا غلط طریقے سے، تو ان کو وہ چھڑواتے ہیں وہاں سے اور چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فالس امپریزنمنٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو زبردستی قید کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا. اور فراڈ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ فراڈ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے. اس میں آپ کسی کی زبردستی سوچ سمجھ کے بالکل یا پرپسفل میننگ میں آپ کسی کو مس ریپرزینٹ کرتے ہو یا اس کی کسی پراپرٹی کو یا اس کی کسی امیج کو ہارم پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، یہ فراڈ ہے. فار ایگزامپل گیونگ انکریکٹ انفارمیشن، کسی کے بارے میں غلط انفارمیشن دینا ٹو obtain a better position، تاکہ آپ خود اچھی پوزیشن حاصل کر سکو. تو یہ کیا ہے؟ یہ فراڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے ان انٹینشنل میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی. ان انٹینشنل ٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا نیگلیجنس اور میل پریکٹس. نیگلیجنس کیا تھا کہ آپ بلو دا اسٹینڈرڈ کوئی بھی کام کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نیگلیجنس ہے. سوچ سمجھ کے آپ نے نگلیکٹ کر دیا. اور جو میل پریکٹس کیا ہے؟ وہ پروفیشنل نیگلیجنس ہے. ٹھیک ہے، کامن سورسز ہم نے دیکھے تھے کہ اس میں آ جاتا تھا میڈیکیشن ایرر آ جاتا تھا. میڈیکیشن ایرر جس کے نتیجے میں پیشنٹ کو کوئی انجری ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بھی کامن سورس ہے میل پریکٹس کا یا نیگلیجنس کا. برن کر دیتے ہیں اگر ہم کسی کو. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیسے اکوپمنٹ یا اسپلیج آف ہاٹ لیکوڈ کی وجہ سے، ہاٹ لیکوڈ میں گرم پانی بھی آ سکتا ہے، کوئی کیمیکلز وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ کوئی اگر گر جاتا ہے ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے، بیڈ شیٹ چینج کرتے ہوئے پیشنٹ کو سائڈ پہ موو کیا اور موو کرتے ہوئے کیا ہوا کہ پیشنٹ جو ہے وہ بیڈ سے گر گیا. تو اگر کوئی بیڈ سے گر جاتا ہے ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے، تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا. پھر اس کے بعد ایرر ان اسپنج میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور فیلئر ٹو ایڈیکویٹ رپورٹ، اگر وائٹل سائن نہیں لیتے، غلط مارکنگ کرتے ہیں، غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ لیگل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیگل سیف گارڈس کیا ہیں نرسز کے لیے، اب میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ایسے ایسے کرو گے تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ اگر آپ غلط ڈاکومنٹیشن کرو گے تو ایشو آئے گا، اگر آپ ایسے کرو گے تو ایشو آئے گا. ٹھیک ہے، اس طرح کی میں نے آپ کو باتیں بتائی. ایک منٹ ہولڈ کرو بچوں. اب جب یہ ساری پرابلم چل رہی ہوتی ہیں ایز اے نرس، جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے تو ان سے آپ کن کن پرابلمس میں پھنس سکتے ہو. تو آپ نے اپنے آپ کو لیگل پرابلم سے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیا سیف گارڈ آپ یوز کرو گے جس کی وجہ سے آپ بہت سارے بیسک ایشوز سے اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ فار ایگزامپل انفارمڈ کنسنٹ ہے. انفارمڈ کنسنٹ کیا ہے؟ کنسنٹ کی ایک ٹائپ ہے جس میں آپ اے ٹو زی ہر چیز، پیشنٹ کا نفع نقصان پیشنٹ کو ٹوٹلی کلیئرلی اس کو بتا دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پھر آپ اس سے اپنے آپ کو بری کروا لیتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے بری کرتے ہو کہ میں نے ہر چیز پیشنٹ کو ڈیٹیل ایکسپلین کر دی ہے، اب جو بھی ہوگا پیشنٹ اس کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں. تو اب جیسے کیا ہے انفارمڈ کنسنٹ کیا ہے؟ کنسنٹ کی ایک ٹائپ ہے. جیسے کہ ایک ہوتی ہے انفارمڈ کنسنٹ ہوتی ہے، ایک ہائی رسک کنسنٹ ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ انٹیوبیشن کی ہوتی ہے، اور ڈی این آر کی کنسنٹ ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ کنسنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے جس میں پیشنٹ جو ہے پیشنٹ کو آپ کہتے ہو کہ بھائی اگر ہم آپ کی یہ سرجری یا آپ کا یہ کوئی بھی پروسیجر کرے ہیں تو اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کو اس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ بات کر لو کہ میں کہتی ہوں کہ ہم پیشنٹ کو ای ٹی ٹی پاس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹریکیوسٹمی، ہم نے پیشنٹ کی ٹریکیوسٹمی کرنی ہے. تو اگر ہم ٹریکیوسٹمی کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا پیشنٹ کی جو ہے وہ آواز جا سکتی ہے، پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی ہے، ووکل کارڈ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی اور اس سے انفیکشن ہو جائے، اس کے سیکنڈری بہت سارے پرابلمز آ سکتی ہیں. تو ہم اسے ساری چیزیں پراپرلی ایکسپلین کر دیتے ہیں. اسے انفارمڈ کنسنٹ کہا جاتا ہے. جیسے کہ کیا انفارمڈ کنسنٹ کیا ہے؟ انفارمڈ کنسنٹ از اے پیشنٹس ایگریمنٹ. پیشنٹ کا ایگریمنٹ ہے ٹو الاؤ سم تھنگ ٹو ہیپن. وہ ہمیں الاؤ کر رہا ہے کہ بھائی آپ جو کام کرنے لگے ہو اس کا جو بھی نفع نقصان ہوگا اس کا میں خود ذمہ دار ہوں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. سچ ایز سرجری بیسڈ آن فل ڈسکلوجر آف رسک. جیسے کہ اگر کوئی سرجری کی جاتی ہے تو اس میں فل ڈسکلوجر کیا جاتا ہے، ڈسکلوز کر دیا جاتا ہے سارے سائڈ ایفیکٹس کو اور رسک کو اور ہر چیز کو. جیسے کہ ڈاکٹر جب وہ دینا ہوتا ہے اینستھیزیا دینا ہوتا ہے سرجری کے لیے تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی اے دیں یا اسپائنل دیں. اگر ہم جی اے دیتے ہیں، اب اسپائنل کے لیے لوگوں کا کیا ڈر ہے کہ اسپائنل میں جو انجیکشن لگتا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کی کمر میں درد رہتی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ بیک ایک کا پیشنٹ بن جاتا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہے نا ایک بات رکھتے ہیں. تو بیسکلی ہوتا کیا ہے پھر اس کی وجہ سے وہ جی اے پہ آ جاتے ہیں. جب جی اے پہ آتے ہیں تو ڈاکٹر آگے سے انہیں یہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ نے جی اے دلوانا ہے تو اس کے لیے جو ہم فل نشہ دیں گے، فل سن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ واپس ہی نہ آئے. تو یہ ٹیوب ڈالیں اس سے گلے پہ بھی اثر ہوتا ہے. اس طرح کی کافی ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس طرح کی کنسنٹ لینا بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، بینیفٹس بتائے جاتے ہیں، اس کے الٹرنیٹیو بھی بتائے جاتے ہیں اور کانسیکوینسز بھی بتائے جاتے ہیں. اگر آپ ریفیوز کرو گے تو کیا ہوگا، کنسنٹ کے اندر یہ ساری چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے. کہ جیسے کہا گیا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ
ہسٹریکٹمی کرنی ہے، ٹوٹل ایبڈومنل ہسٹریکٹمی کرنی ہے، ٹی اے ایچ کرنی ہے، پیشنٹ بہت زیادہ بلیڈ کرتا ہے، پیشنٹ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم ٹی ایچ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ بلیڈ کرتا رہے گا، اور اگر بلیڈ کرتا رہے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیشنٹ کا ایچ بھی کم ہو جائے گا اور اس کو فردر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ سرجری کرواتے ہو تو یہ ایک میجر سرجری ہے، سرجری کے دوران جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جب ہم باتیں بتاتے ہیں تو اگر نہیں کروائیں گے تو یہ حالت بگڑ سکتی ہے، اگر آپ کروائیں گے تو پیشنٹ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ میڈیسنس تو دے سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے۔ اس طرح ساری چیزیں کنکلوڈ کر کے ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ ڈاکومنٹیشن ہے، ڈاکومنٹیشن پراپر کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایگزیکیوٹنگ فزیشینز آرڈر جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت ضروری ہے، جب تک ڈاکٹر پراپر آرڈر نہ کرے آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ گڈ سمیرٹن لا جو ہے وہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیشنٹ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور پریویلیج کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے بات کرو، کھل کے کوئی بھی بات ایک دم سے کسی کے بھی سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سیفٹی پہلے رکھنی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سامنے جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہے، پیشنٹ تو ہو گیا ایکسپائر، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا سی پی آر کیا، اب ہمار کٹائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ساری بات کا پتہ ہے، اور آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا، اس کے اٹینڈنٹ بڑے اگریسو ہیں، میں نے نہیں جا کے بتانا کہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا، تو ایسا کرو کہ آپ جا کے بتاؤ، اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو بھیجتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا میرا بنتا ہے بتانا، کیا یہ میری ڈیوٹی ہے، کیا یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بتاؤں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس چیز میں ضرور پریولیج دینی ہے، اپنے آپ کو ضرور اپنے بینیفٹ کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسرا، پیشنٹ ایکسپائر ہو، پیشنٹ کو کچھ بھی ہو، آپ کو کھل کے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر سے ملوا دیتے ہیں، آپ کو اپنے اوپر کوئی بھی بات لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انفارمڈ کنسنٹ میں کیا ہے؟ انفارمڈ کنسنٹ از اے پیشنٹ ایگریمنٹ، وہی والی بات آ گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لیگل ایشوز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو نرسنگ کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے کانفیڈینشیلٹی کا آتا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کو کینسر ہے اور اس کے ریلیٹیوز کو بتا دیا ہے یا آس پاس کے پیشنٹس کو بتا دیا تو اس پہ کوئی آپ کے اوپر کیس بھی کر سکتا ہے کہ جب ہمارا کانفیڈینشیلٹی کا کلوز تھا تو آپ نے اس کو کیسے لیک آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کسی کو بتاؤ گے، یہ گارنٹی تھی تو آپ نے کیسے کیا۔ تو ہمیں کانفیڈینشیلٹی ہر چیز کی رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھ لو کہ کچھ ہاسپٹلس میں بہت بڑے بڑے جو ہیں جب آ جاتے ہیں پولیٹیشینس وغیرہ یا کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی آ جاتی ہے اور وہ ایڈمٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی رکھی جاتی ہے کہ آپ نے اندر کی بات باہر نہیں کرنی۔ تو وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں اور وہاں کی جو نرسز ہیں یا ورکرز ہیں ان کو اسٹرکٹلی یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آتا ہے، کیا چیزیں ہیں کانفیڈینشیلٹی میں، پھر جیسے کہ اب آج کل آپ یہ دیکھ لو پچھلے دنوں جو ایشو ہوا تھا جب رشی کپور کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سے پہلے وہ ادھر تھا، بیڈ پہ تھا، اور اس کی کرونا سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کی جو بھی سچویشن تھی، جو بھی کنڈیشن تھی، وہ کبھی کسی کو پتہ نہیں کسی نے لگنے دی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنا بزرگ ہو چکا تھا، وہ کتنا اپنے اندر ختم ہو چکا تھا، اس کی وہ والی سٹیج کسی نے نہیں دیکھی کیونکہ وہ باہر لیک آؤٹ نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن ایک نرس جس نے اس کو، میل نرس نے گانا وہ سنا رہا تھا، اسی کا گانا، رشی کپور کا گانا ہی اس کو سنا رہا تھا، اور اس نے وہ گانا اور اس کے ساتھ جو ویڈیو تھی اس کو لیک آؤٹ کر دیا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑا، اس کی فیملی نے ایکشن لیا کہ جب ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہاسپٹل سے کوئی بھی کانفیڈینشیل چیز لیک آؤٹ نہیں ہونی چاہیے تو وہ کیوں ہوئی۔ مطلب یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اس سٹیج کو، جو آخری مرنے کا ٹائم ہے، اس کو بھی کس طریقے سے ہائڈ کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے ایڈوانس ڈائریکٹیو میں کیا آ جاتا ہے؟ ایڈوانس ڈائریکٹیوز آر لیگل ڈاکومنٹس ہیں اسٹیٹنگ دا وشز آف انڈیویژلس۔ ایڈوانس ڈائریکٹیو میں آ جاتا ہے کہ ایسا ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے جس میں پیشنٹ سے ریلیٹڈ جو وش ہوتی ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے ریگارڈنگ ہیلتھ کیئر ان انسٹیٹیوشن ان وچ دے آر نو لانگر کیپیبل آف گیونگ پرسنل انفارمڈ کنسنٹ، ٹھیک ہے، کہ وہ کس ہاسپٹل میں اپنا کام کروانا چاہتا ہے، کہاں پہ کس ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن میں وہ رہنا چاہتا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کی باتوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں یا نہیں رکھ پاتے، یا میں وہاں پہ کیئر کروانا چاہتا ہوں یا نہیں کروانا چاہتا، جو بھی، اس کو ہم کسی بھی سینس میں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایگزامپل ہے لیونگ ول، ٹھیک ہے، ڈیوریبل پاور آف اٹرنی، ٹھیک ہے۔ لیونگ ول کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نہیں چاہتا کہ میں جیوں اور وہ چاہتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنی موت جو ہے وہ پرسکون گزارنا چاہتا ہوں، اس طرح کی سچویشن۔ اس کے علاوہ پاور آف اٹرنی ہے، ٹھیک ہے،
وہ اپنی کسی اور کے نام کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے ڈاکومنٹس کو ایڈوانس ڈائریکٹو کہتے ہیں، جو کہ ہاسپٹل میں کیے جاتے ہیں. نرسز اس کے لیے بہت زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آتھورائزڈ ہوتی ہیں، اور اس چیز کو سیکرٹ میں رکھنے میں بھی بہت زیادہ ان کا رول ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا آ جاتا ہے اٹاپسی. اٹاپسی کا مطلب ہے کہ جو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے جو پرمیشن ہوتی ہے اس میں بھی پیشنٹ کی ول ہوتی ہے، پیشنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا پوسٹ مارٹم نہیں کرواؤں گا جب میری ڈیتھ ہوگی. اس طرح کے بھی ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ لیونگ ول کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ چاہتے ہیں، جیسے کہ ایتھنیزیا ہے، یوتھنیزیا بھی کوئی کہتے ہیں، ایتھنیزیا بھی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی مزید تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ اس کی مووی ہے، کیا نام ہے اپنا، ریتک روشن کی، ٹھیک ہے، گزارش. اس میں یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھی میں وہ ہوں، میں پیرالائزڈ ہوں، اور کب تک کوئی میری کیئر کرے گا، میری کیئر کرتے کرتے سب تھک گئے ہیں، اور میں کب تک اپنے آپ کو اس تکلیف میں گزاروں، تو میں آپ مرنا چاہتا ہوں. تو وہ کورٹ میں کیس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہیں یہ ایڈوانس ڈائریکٹو میں آتے ہیں. اور لیگل ایشوز جو نرسز سے ریلیٹڈ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو لیک آؤٹ نہیں کرنا. اگر کوئی پیشنٹ اپنی پاور آف اٹرنی بتاتا ہے کہ میری ساری کی ساری جائیداد جو ہے نا، میری ساری ول میرے بیٹے کے نام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میں ٹرسٹ میں دے دوں، تو لیکن اگر کوئی نرس جو ہے یہ بات لیک آؤٹ کر دیتی ہے اور وہ کسی کو بتا دیتی ہے اور کچھ اس طرح سے کر دیتی ہے اور ول کے ڈاکومنٹس چینج کروا دیتی ہے، غلط جگہ سائن کروا دیتی ہے، اس طرح کے بھی بڑے ایشوز آتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، ہاں مرسی کلنگ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ والے ان چیزوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب جہاں اٹاپسیز کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اندر ہیر پھیر کیا جاتا ہے، جو آج تک ہم نے دیکھا ہے سی آئی ڈی میں، کرائم پیٹرول میں، کہ جی ہوتا کچھ اور ہے لیکن کر کچھ اور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پوسٹ مارٹم میں آتا کچھ اور ہے لیکن بتایا کچھ اور جاتا ہے. جو اس طرح کے ٹاپ سیکریٹس ہیں، اگر جیسے کہ آپ کو، جیسے سوشانت کا کیس آج کل چل رہا ہے، اگر سوشانت کے کیس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جس بھی ریزن سے، لیکن اس کے جتنے بھی مرڈر ہیں، جتنے بھی آج تک اس طرح کے جو جتنے بھی سوسائڈ ہوئی ہیں جس کے اندر مہیش بھٹ انوالو ہے، وہ ساری کی ساری سوسائڈ کے کیسز جو ہیں وہ ایک ہی ڈاکٹر دیکھتا ہے، وہ ایک ہی ہاسپٹل دیکھتا ہے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ سوسائڈ ہی نکلتے ہیں، چاہے اس کا کچھ بھی کیا ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اٹاپسی میں اگر وہاں پہ موجود کوئی بھی نرس یا کوئی بھی ورکر اگر اس بات کو لیک آؤٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھی اصل بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی وہ بندہ ایکشن لیگل بھی لے سکتا ہے اور کرمنل ایکشن بھی لے سکتا ہے. یا پھر آپ کو، جیسے کہ اگر کوئی جو ہے وہ انلیگل کام کر دیتا ہے، کوئی بھی نرس کے اگر کیس یہ بن رہا تھا لیکن اس کے اندر چینجز کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے کیس میں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کوئی اسپیشل مرڈر کیس وغیرہ کا کچھ آیا ہوا، تو اس پہ بھی اس کا لیگل ریلیٹڈ اس کے ایشوز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر غلط انفارمیشن جو ہے وہ انٹرپریٹ کی جائے. اس کے علاوہ آرگن ڈونیشنز وغیرہ ہیں پاکستان کے اندر کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے جیتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کی ٹائپ کیا ہو جاتی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن میں کیا ہو جاتی ہے، لائف ڈونیشنز ہیں، جیسے کہ کیا ہے، سیڈا ویرک ڈونیشنز ہیں، کارڈک ڈونیشنز ہیں، ہارٹ کی ڈونیشنز کی جاتی ہیں. لوگ اپنے دل دے دیتے ہیں، اچھا خاصا زندہ بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ، اور ہارٹ کا جو ڈونیشن ہے وہ سب سے زیادہ انڈیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ کا ڈونیشن سب سے زیادہ انڈیا میں ہوتا ہے، اور انڈیا کے لوگ ہیں جو کہ آرام سے اپنا دل دینے کو تیار رہتے ہیں. دل مووی والا دینے والا نہیں، صحیح والا لائف ڈونیشن جو ہوتا ہے ہارٹ کا، وہ والا. اب میں نے آپ لوگوں کو آئی سی وہ تو نہیں پڑھا رہی، سی سی این، لیکن سی سی این میں اگر ہوتا تو میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتی کہ جو ہمارے پاس ڈی سی ایم پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی کے، ابھی شاید آپ نے پڑھا ہو ڈی سی ایم پی، جس میں ہارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اور کارڈیومیگیلی ہو جاتی ہے، ہارٹ کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے، ہارٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے چیسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہارٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ نارمل فنکشننگ نہیں کر سکتا. یہ ایک سمپل یہ ایگزامپل ایسی ہے جیسے کہ اگر کسی کا دل جو ہے وہ، جیسے کوئی انسان، دو لوگ ہیں، ایک بہت موٹا ہے اور ایک بہت پتلا ہے، تو جو موٹا ہے نا اس کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے،
ٹھیک ہے، وہ اتنا بھاگ دوڑ کے کام نہیں کر سکتا جتنا کہ اسمارٹ بندہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح ہارٹ ہے، جو ہارٹ نارمل ہے وہ اچھا فنکشننگ کرے گا، اور جو بہت اپنے سائز میں بڑھ گیا ہے، موٹا ہو گیا، تھیلا ہو گیا، وہ ہل ہل کے چلے گا، کام نہیں کر پائے گا پراپرلی. تو ہارٹ کا کام کیا ہے؟ پمپ کرنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو کیا ہے کہ اب ڈی سی ایم پی میں بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ جیسے میں نے موٹے بندے والے اگزامپل دی ہے نا، تو اس میں یہی سچویشن ہے. تو وہ ہارٹ جب اپنے سائز سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہارٹ کا کارڈیو میں ویلیو ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی فنکشننگ جو ہے وہ امپیئرڈ ہو جاتی ہے. تو اس میں ای ایف جو ایجیکشن اور فریکشن ہے ہارٹ کی، وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہارٹ کا کانٹریکٹ ہونا، ریلیکس ہونا پور ہو جاتا ہے. اب جب کانٹریکٹ پراپر نہیں ہوگا اور ریلیکس نہیں ہوگا تو اس میں کے ہارٹ کو پمپ کر کے باہر نہیں نکالے گا. ٹھیک ہے، یہ ایشوز آتے ہیں. تو اب اس میں کیا چیز آ گئی ہے، مینلی کیا چیز ہے کہ پھر اس میں ہارٹ کے ڈونیشنس لیے جاتے ہیں، اور جو بہت سکسیزفل چل رہا ہے وہ اس وقت انڈیا میں ہے. ایشین کنٹریز میں دیکھا جائے تو ہارٹ، تو ان میں سے ایک انڈیا ہے، اور انڈیا میں ہارٹ کی ٹرانسپلانٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا، اور ڈونر بھی بہت ریئر ملتے ہیں. میں نے 2 کیسز ایسے دیکھے ہیں. ایک کیس میں نے ایسے دیکھا تھا کہ ہماری روٹیشن میں بھی تھی پی آئی سی میں جے بی میں تھی. جے بی ہے وہاں کا جیلانی بلاک، ٹھیک ہے، وہاں پہ میری ڈیوٹی تھی. اور وہاں پہ جب میں نے ڈی سی ایم پی کا پیشنٹ دیکھا، میں نے کیس لیا تھا، اس کا کیس اسٹڈی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا ڈونر ریڈی ہے، اور ہم نے انڈیا جانا ہے ڈونیشن کے لیے، اور ہم اگلے مہینے جا رہے ہیں. تو اس نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کروانا تھا، اور بہت لاکھوں روپے میں وہ کروا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو ڈونر وہاں سے مل رہا تھا، اور وہ بہت سکسیزفل ہے وہاں پہ. اور یہ جو ہے ہمارا جو لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ، یہ بھی وہیں سب سے پہلے اسٹارٹ ہوا ہے، اور وہاں سے ہی سارا لوگ اب یہ جو اتفاق وغیرہ میں، شیخ زیڈ وغیرہ میں جتنا بھی یہ ہارٹ یہ وہ ہو رہا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہو رہا ہے، لوگ انڈیا سے ہی سیکھ کے آئے ہیں. وہاں کے لوگوں سے بھی ٹریننگ لے کے آئے ہیں، ڈاکٹرز بھی اور نرسز بھی. اب کیونکہ اب ہم اس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ انڈین جو لا ہے اور ریگولیشن ہے ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگن ایکٹ جو ہے وہ 1994 میں اسٹارٹ ہوا تھا. اور یہ ایکٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے ریگولیشن آف ریموول، اسٹوریج اینڈ ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگن فار دا تھراپیوٹک پرپسز اینڈ فار دا پریونشن آف کمرشل ڈیلنگ ان ہیومن آرگن اینڈ فار میٹر کنیکٹڈ ود اٹ. ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگن بل جو ہے وہ 2013 کے اندر پاس ہو گیا تھا. پی کے ایل آئی میں ہو رہا ہے، لیکن سکسیزفل نہیں ہے ابھی تک. اسٹل کوئی ایک آدھا کیس شاید ہے کہ کوئی سکسیزفل ہوا ہو، ادروائز وہاں پہ جو ہے پی کے ایل آئی میں صرف بنا ہی ہے، لیکن وہاں پہ کام ابھی تک کوئی پراپر نہیں ہوا سکسیزفل. ٹھیک ہے، سم کامن لاز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں نرسنگ کو، جیسے کنزیومر پروٹیکشن لا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹ بنا ہوا ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پروہیبیشن ہوتا ہے، پروہیبیشن آف سیکشل ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس بل، یہ 2010 میں ہوا ہے. تو جب یہ نوٹس کیا گیا کہ نرسز کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جو جابلن ہیں، ویمن ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو ان کی پروہیبیشن کے لیے ایک بل پاس ہوا 2010 میں. ٹھیک ہے، یہ وہ لا ہیں جو کہ نرسنگ کو افیکٹ کرتے ہیں یا کارآمد ہو سکتے ہیں. بایو میڈیکل ویسٹ سے ریلیٹڈ مینجمنٹ اور جو اس کی ہینڈلنگ ہے، یہ رول بنا 1998 میں. بایو میڈیکل ویسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا، آرگن ویسٹ ہوا، ایمپوٹیشن ہوئی، اور جتنے بھی اس میں آ جاتے ہیں جتنے بھی باڈی سیکریشنز اور باڈی پارٹس سے ریلیٹڈ ویسٹ آتا ہے، وہ بایو میڈیکل میں آتا ہے. اس کے علاوہ بایو میڈیکل میں وہ آتا ہے جو کیمیکل ویسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائپ کی چیزیں، تو ان کی پراپر مینجمنٹ ہونا اور ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ بھی 1998 میں یہ پاس ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ سپوز یہ لے لو کہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جو ہماری دنیا چل رہی ہے، جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، ہر چیز کے پازیٹیو اور نگیٹیو چیزیں ہیں، اور ہر چیز کے غلط سے غلط طریقے اور استعمالات ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایمپوٹیشن کافی زیادہ کروائی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ایمپوٹیشن میں ہوتا کیا ہے، کسی کی اگر ایک فنگر بھی ہے نا، ٹو بھی ہے نا، اگر کسی کی ایمپوٹیشن، اگر ٹو ایمپوٹیشن بھی ہوئی ہے نا، یا فنگر ایمپوٹیشن ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اٹینڈنٹ کو دو یا دکھاؤ. ٹھیک ہے،
اگر اٹینڈنٹ کو دیتے ہیں انہیں دکھاتے ہیں جیسے سرجری ہوئی ہے انہیں باہر لے جا کے دکھایا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ ہے تو اب آپ لینا چاہتے ہو تو یہ لے لو، چاہے فنگر ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو اٹینڈنٹ اگر چاہیں تو وہ لے لیتے ہیں، اگر چاہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ویسٹ کر دو ہمیں نہیں چاہیے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے رولز ریگولیشن یا دنیا یا ہمارا مذہب ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر باڈی پارٹ کوئی بھی ریموو کیا گیا ہے تو اسے باہر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پراپر ویسٹ میں اس طرح کی جگہ پہ ویسٹ کیا جائے کہ کوئی اس کا مس یوز نہ کرے یا وہ گندگی نہ پھیلے۔ اب دیکھیں اگر پیشنٹ کو کی ایمپوٹیشن گینگرین کی وجہ سے ہوئی ہے یا ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوئی ہے، گینگرین ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ انفیکٹڈ ہے، تو اس کو آپ باہر پھینک دیتے ہو کوڑے پہ یہاں وہاں جگہ جگہ ویسٹ میں، تو اس سے کیا ہوگا، کتنا گند پھیلے گا۔ تو اس کا پراپر اس کی مینجمنٹ اور ہینڈلنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سیکنڈ چیز کیا آ جاتی ہے کہ اب رول کیا کہتا ہے کہ آپ اٹینڈنٹ کو دیتے ہوئے جا کے دفنا کے آئیں، ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ جو اگر ٹانگ ہے یا بازو ہے یا ہاتھ ہے کچھ بھی ہے اس کو دفنایا جاتا ہے جا کے قبرستان میں، سنگل کو ہی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رول کرتا ہے اور ہم اسے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، کہیں پہ آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے کہ آپ نے غلطی سے جو ہے وہ پیشنٹ کا جو وہ باڈی پارٹ ہے جو بھی ریموو کیا گیا ہے پیشنٹ کو دکھائے بغیر، اٹینڈنٹ کو، پیشنٹ کو تو نہیں دکھانا تھا وہ تو بے ہوش ہوتا، اٹینڈنٹ کو دکھائے بغیر آپ نے ویسٹ کر دیا، ریموو کر دیا، تو وہ آپ کے اوپر کیس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کی ٹانگ ریموو کی ہے تو انہیں دکھانی چاہیے کہ بھی یہ دیکھو ٹانگ ریموو کی ہے، یا جیسے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، اگر پیشنٹ کی آپ نے سرجری کی اور آپ نے اس کی ڈیورنگ سرجری آپ نے اس کی اپینڈکس ریموو کی ہے، ٹھیک ہے، اپینڈیسیکٹمی ڈاکٹر نے کی ہے اور ڈاکٹر نے کہا یہ اٹینڈنٹ کو دکھا دو، لیکن جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ اس نے سارے انسٹرومنٹ کو واش کرنے پہ ڈیوٹی بھی جو ہے وہ، اب مجھے اس باقی جگہوں کا تو نہیں پتا لیکن کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جیسے کہ جہاں سے میں نے ٹریننگ کی ہے وہاں پہ یہ رول تھا کہ ہم انسٹرومنٹس آفٹر سرجری ہم خود واش کرتے تھے، تو جس نے واش کرنا ہوتا تھا، جس نے وہ انسٹرومنٹ سنبھالنے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتا تھا، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس نے جو ہے ان کو جو ویسٹ جو بھی نکالا ہے، جو بھی چیز ریموو کی ہے، وہ اٹینڈنٹ کو ضرور دکھانی ہے کہ ہم نے یہ نکالا ہے۔ اگر ہم نہیں دکھاتے کہ ہم نے کیا ریموو کیا ہے تو وہ کیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے 50,000 60,000 فیس دھوکے سے لی ہے، پیٹ کھولا اور بند کر دیا، اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کے کیسز بھی نکلتے ہیں، تو وہ چیز پراپرلی ڈائگنوز ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے سین بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کیس یہی بنایا جاتا ہے، اب پیشنٹ کو سویئر ایبڈومنل پین ہے، ایبڈومن جو ہے وہ بہت ڈسٹینڈڈ ہے، آبسٹرکشن چل رہی ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اس کی لیپروٹمی کرنی پڑے گی، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اسے سرجری کے لیے ریڈی کرو۔ لیپروٹمی کیا کرنی ہے، لیپروٹمی ہوگی کون سی، ڈائگنوسٹک لیپروٹمی، ٹھیک ہے۔ ڈائگنوسٹک لیپروٹمی میں کیا کیا جائے گا کہ اس میں جو ہے پیشنٹ کو ایبڈومن کو کھولا جائے گا اور اندر سارا دیکھا جائے گا کہ کہیں پہ کوئی ایشو تو نہیں ہے، ایڈہیرنس تو نہیں بنی ہوئی ہے، انٹسٹائن ساری ٹھیک ہے، آرگن سارے صحیح ہیں، سب چیزوں کو اسیس کریں گے۔ اسیس کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے کہ اگر میرے پاس بچتا تو کچھ نہیں ہے، اگر میں اس کو ایسے ہی بند کر دوں گا تو میرے اوپر کیس پڑ جائے گا، تو اس نے کیا کرنا، اچھی خاصی اپینڈکس کو نکال دینا اور بعد میں کہہ دینا ہے کہ جی اس کو پیٹ میں درد اپینڈکس کی وجہ سے تھی، تو وہ کیس پھر بن جاتا ہے لیپروٹمی ود اپینڈیسیکٹمی، ٹھیک ہے۔ اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں بیچ میں سے ڈاکٹرز، اس طرح سے بھی کیسز ہوتے ہیں۔ ایتھکس کیا ہے، ایتھیکل پرنسپلز ہیں، اچھا یہ اب میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی کیونکہ اگلا لیکچر بھی میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو مجھے آج 3 گھنٹے جھیلنا پڑے گا۔ ہاں جی، کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو، اگر کچھ شیئر کرنا چاہو تو شیئر کر سکتے ہو۔ ہاں نیکسٹ لیکچر ہوگا میرا آپ کے ساتھ، اس میں میں اپنا شیئر کروں گی اس کو، ٹھیک ہے۔
چھوٹی سی بریک کر لو. آپ لوگ اس کو ریوائز کر لو، پھر میں آپ کو 11 سے 12 بریک دوں گی. 12 سے 1. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ ریوائز کر لو، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لو. بوائز یہ وہ بھی نہیں آ رہی ہے، نوریتا بھی نہیں آ رہی ہے. مشال نہیں آ رہی ہے. بوائز نہیں ہے. مبین یہ نوریتا وغیرہ سے کانٹیکٹ کرو. کائنات بھی نہیں ہے. اچھا ڈائلسس کے دوران آئیڈیا نہیں ہے. چھٹی میں نے آپ کر لو جویریہ، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے، آپ کر لو تو پھر اس کے بعد نیکسٹ لیکچر ہوگا. کائنات تمہارا ایک بھی میسج اتنی دیر سے نہیں آیا، اور تم مجھے پہلے بھی نہیں نظر آئی ہو پچھلے لیکچر میں بھی، اور اب میں تمہاری ایبسنٹ لگا چکی ہوں. خیریت ہے تمہیں؟
اور تم سی آرز کے بھی یہ حال ہیں بوائز کی طرح. بوائز کا بھی کوئی بھی میسج نہیں میں نے ابھی تک دیکھا. بوائز کیوں نہیں ہے کلاس میں؟ مہرین کوثر کون سی شہزادی ہے، اسے رابطہ کرو. فاطمہ ثناء اللہ نہیں آ رہی ہے اتنے دنوں سے. کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کائی کا پھڈا چل رہا ہے؟ میں اس لیکچر کو اینڈ کر رہی ہوں. پھر 10 منٹ کی آپ کے پاس بریک ہے. پورے 11:10 میں لیکچر نیکسٹ والا اسٹارٹ کر دوں گی تو آپ لوگوں نے آن لائن ہو جانا. ابھی اگر کسی نے واش روم جانا ہے کوئی بریک کرنی ہے کہیں بھی جانا ہے کھانا پینا کچھ کرنا ہے بتا لو. ٹھیک ہے.